امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سے انگریز کیوں ڈرتا تھا؟ معزز خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایشیا کے سب سے بڑے خطیب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں بتائیں گے اور آپ کو ان کی زندگی کے کچھ ایسے پراسرار حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے کہ جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، بلکہ طلبہ و طالبات ہماری اس ویڈیو سے بھرپور مستفید ہو سکیں گے۔ اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سے انگریز کیوں ڈرتا تھا، اور مجلس احرار اسلام کی خدمات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، بلکہ انٹرنیٹ پر ایک بہت ہی مشہور خطبہ ہے جو کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے نام سے منسوب ہے۔ کیا اس میں کوئی شرکیہ الفاظ استعمال ہوئے اور کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ تو اس حوالے سے بھی ویڈیو کے آخر میں آپ درست حقائق جانیں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک با عمل عالم، بے باک و نڈر شخصیت کے مالک، دینی و سیاسی رہنما ہونے کی حیثیت سے مجلس احرار اسلام کے بانی تھے۔ جہاں تک مختلف مکاتب فکر اور مسالک کا تعلق ہے، شاہ صاحب کے دور میں فرقہ وارانہ تلخی اور باہمی کشمکش نہیں تھی، کیونکہ شاہ صاحب سب کے ساتھ امت واحدہ کے سلوک کے دائی اور سائی تھے۔ شاہ صاحب بر صغیر کی وہ واحد شخصیت تھے جن کا احترام ہر طبقے میں پایا جاتا تھا، بلکہ حضرت امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی انمول یادوں کے تذکرے جس طرح اہل اسلام کے دلوں میں تازہ ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ شاہ صاحب اب بھی ہم میں موجود ہیں، حالانکہ انہیں اس عالم سے رخصت ہوئے نصف صدی سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، مگر ان کی یادوں کی خوشبو آج بھی سر و سمن کی وسعتوں سے دار و رسن کی حدوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یوم جمعہ بوقت سحر 1310 ہجری 1891 کو پٹنہ صوبہ بہار بھارت میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام حافظ سید ضیاء الدین احمد اور دادا کا نام سید نور الدین احمد تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 36واں پشت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی والد اور والدہ دونوں طرف سے سید تھے۔ 4 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پرورش والد صاحب نے خود فرمائی، ابتدائی کتابیں اپنے نانا ہی سے گھر میں پڑھیں اور قرآن کریم حفظ کیا۔ قرأت قاری سید عمر صاحب عرب سے سیکھی۔ پٹنہ سے پنجاب منتقل ہوئے، تورا جودال میں قاضی عطا محمد صاحب امرتسری میں پڑھتے رہے، اس کے بعد امرتسر آ گئے اور وہاں مولانا الحاج نور احمد صاحب امرتسری سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی۔ فقہ، اصول فقہ کی تعلیم حضرت الحاج مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی سے حاصل کی۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن سے حدیث پڑھی۔ آپ سب سے پہلے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولرا والوں سے بیعت ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد آپ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے خلیفہ اور جانشین حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری سے دوبارہ بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہو گئے۔ شاہ صاحب نے 40 برس تک تنہا شرک و بدعت، رسومات اور تمام سماجی برائیوں کے خلاف مسلسل جہاد کیا، انگریزوں کو ناکوں چنے چبوائے، مرزائیت کو شکست فاش دی اور دریدہ دہن آریہ سماجیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ فرنگی کے خلاف شاہ صاحب کی زبان سے الفاظ نہیں، شعلے برستے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری سرخ ہوتیں اور سننے والے ہر لب پر صدائے تحسین اور آنکھ میں آنسو ہوتے۔ ان کی تقریر نہ تھی، ساحرانہ فنکاری کا مخلصانہ گہوارہ تھا۔ حلقہ احرار کی تاریخ اگر مرتب کی جائے تو اس کی مجموعی قربانی کا نام سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوگا۔ بلند مرتبہ، اشتہائی شان اور مقبولیت عوام کے اونچے معیار کے باوجود عجز و انکساری کا دامن سنبھالے رہے۔ وہ درویشانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ دنیا کی کوئی نقری فریب کاری نے انہیں متاثر نہ کر سکی۔ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ 2 چیزوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے، پہلی چیز دین سے تعصب اور دوسری دین میں تشدد۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی چیز سے دین کی دعوت ختم ہو گئی اور دوسری چیز سے نوجوان دین سے باغی ہو رہے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی شاہ صاحب کا عمر بھر شیوا رہا۔ وہ خوبیوں پر نگاہ رکھتے اور کمزوریوں سے درگزر فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رند مشرب شاعر عبد الحمید عدم شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عدم نشے میں تھے، شاہ صاحب نے تاڑ لیا مگر اپنے رویے سے محسوس تک نہ ہونے دیا کہ انہیں عدم کے مدہوش ہونے کا پتہ چل چکا ہے۔
چائے بنا کر پلائی اور پھر عدم کی جھوٹی پیالی میں چائے ڈال کر خود نوش فرما لی۔ جتنی دیر عدم حاضر رہے منہ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تاکہ شاہ صاحب کو بو نہ پہنچے، اور شاہ صاحب نے بھی ان سے اپنی محبت و شفقت میں بال برابر کمی نہ آنے دی، بلکہ عدم سے ان کا کلام سنتے اور داد دیتے رہے۔ عدم کے چلے جانے کے بعد کسی شریک محفل نے کہا کہ شاہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ عدم نے شراب پی ہوئی تھی؟ شاہ صاحب شدید غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تم خاموش نہیں رہ سکتے تھے؟ یاد رکھو، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے سے اللہ تمہارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے گا۔ تمام مکاتب فکر نے شاہ صاحب کی وسعت ظرفی اور وسیع المشربی کی بدولت ان کو اپنے سر اور آنکھوں پر جگہ دی، دل سے ان کا احترام کیا، اور اس طرح وہ سب کے لیے عقیدت و محبت کا روشن مینار تھے۔ اپنی بے مثال قوت لسانی، فکر و نظر کی پختگی اور حلم و تواضع کے پیش نظر وہ ہندوستان کی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ آزادی وطن کے حصول اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو شاہراہ انہوں نے متعین کر لی تھی، آخری سانس تک اسے نبھاتے رہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب بھی کوئی شکی القلب ختم نبوت سے منکر ہوا یا نبوت کا دعوے دار بن کر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، تو محافظ ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ختم نبوت کا بھرپور تحریری اور تقریری طور پر دفاع کیا۔ پیارے دوستو، محافظ ختم نبوت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے 1950 میں ختم نبوت کی حفاظت کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ختم نبوت کی حفاظت میرا جزو ایمان ہے۔ جو شخص بھی اس ردا کو چوری کرے گا، جی نہیں، چوری کا حوصلہ کرے گا، میں اس کے گریبان کی دھجیاں بکھیر دوں گا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں، نہ اپنا نہ پرایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں۔ وہی میرے ہیں جن کے حسن و جمال کو خود رب کعبہ نے قسمیں کھا کھا کر آراستہ کیا ہو۔ میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر نہ مر مٹوں تو لعنت ہے مجھ پر، اور لعنت ہے ان پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں لیکن چوروں سارقوں کی خیرہ چشمی کا تماشا دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، سید محمد کفیل شاہ بخاری مارکہ حق و باطل کے نام سے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور جسٹس منیر کا ایک دلچسپ اور ایمان افروز مکالمہ بیان کرتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت اپنے شباب پر پہنچ کر مائل بے اختتام تھی۔ تحریک کی قیادت اور ہزاروں کارکن جیلوں میں بند تھے۔ عدالتی تحقیقات کے لیے جسٹس منیر اور ایم آر کیانی پر مشتمل کمیشن لاہور ہائی کورٹ سماعت کر رہا تھا۔ جسٹس منیر متعصب قادیانی نواز تھا۔ وہ علماء کو کمرہ عدالت میں بلا بلا کر بے عزت کر رہا تھا۔ تحریک ختم نبوت کو احرار، احمدی نزاع اور فسادات پنجاب کا نام دیتا تھا۔ اسلام کو موضوع بحث بنا کر علماء کا مذاق اڑا رہا تھا اور اپنے قادیانی آقاؤں اور محسنوں کو خوش کر رہا تھا۔ لیکن ایک دن وہ اپنی ہی عدالت میں پکڑا گیا۔ اس نے قائد تحریک تحفظ ختم نبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عدالت میں طلب کیا۔ حکومت نے بیان داخل کرنے کے لیے امیر شریعت کو سکھر جیل سے لاہور سینٹرل جیل منتقل کر دیا۔ پیشی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کے قیدی رفقا کو سخت پہرے میں عدالت میں لایا گیا۔ عدالتی ہرکارے نے آواز لگائی، سرکار بنام عطا اللہ شاہ بخاری وغیرہ وغیرہ اب اسیر ختم نبوت امیر شریعت پورے قلندرانہ جاہ و جلال اور ایمانی جرت و وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ سرفروشان احرار نے پورے ہائی کورٹ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدائین ختم نبوت اور شمع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نعرہ زن تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ آباد، مرزائیت مرد آباد۔ امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہتھکڑیاں فضا میں لہرائیں اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مجمع وارفتگی سے پوچھ رہا تھا، کہیے کیا حکم ہے، دیوانہ بنوں یا نہ بنوں؟ حکم ہوا خاموش۔ تمام مجمع ساکت و جامد امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔ جسٹس منیر بغض و حسد سے بھرا ہوا، غصے سے لال پیرا، گردن تنی ہوئی اور تکبر و غرور کا پیکر ناہنجار بنا کرسی پر بیٹھا تھا۔ مرد مومن کے چہرے انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ جسٹس منیر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔
कार्रवाई शुरू हुई। अमीर शरीयत ने अपना तहरीरी बयान अदालत में पेश किया। जस्टिस मुनीर ने एक नज़र बयान को देखा, जिसे उसने मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया, और फिर अपने मखसूस चुभते हुए अंदाज में सवालात का आगाज कर दिया। जस्टिस मुनीर कहता है, हिंदुस्तान में उस वक्त कितने मुसलमान हैं? अमीर शरीयत फरमाते हैं, सवाल गैर मुतल्लिक है, मुझसे पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में पूछें। जस्टिस मुनीर कहता है तमस्खुर अमेज लहजे में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अमीर शरीयत फरमाते हैं, हिंदुस्तान में उलमा मौजूद हैं, वो बताएंगे। जस्टिस मुनीर कहता है तंज करते हुए, आप बता दें। अमीर शरीयत फरमाते हैं, पाकिस्तान के बारे में पूछें, यहां के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जस्टिस मुनीर कहता है, मुसलमान की तारीफ क्या है? अमीर शरीयत, इस्लाम में दाखिल होने और मुसलमान कहलाने के लिए सिर्फ कलमा शहादत का इकरार व ऐलान ही काफी है, लेकिन इस्लाम से खारिज होने के हजारों रोज़न हैं। ज़रूरियात दीन में किसी एक का इनकार कुफ्र के मां सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला की सिफात आलिया में से किसी एक को भी इंसानों में माना तो मुशरिक, कुरान करीम की किसी एक आयत या जुमले का इनकार किया तो काफिर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब ख़त्म नबूवत के बाद किसी इंसान को किसी भी हैसियत में नबी माना तो मुर्तद। जस्टिस मुनीर कादियानी वकील की तरफ इशारा करते हुए, इनके बारे में क्या ख्याल है? अमीर शरीयत फरमाते हैं, ख्याल नहीं, अकीदा जो इनके बड़ों के बारे में है। मिर्जाई वकील, नबी की तारीफ क्या है? अमीर शरीयत, मेरे नजदीक उसे कम अज कम एक शरीफ आदमी होना चाहिए। जस्टिस मुनीर बदतमीजी के अंदाज में, आपने मिर्जा कादियानी को काफिर कहा है? अमीर शरीयत, मैं इस सवाल का आरजुमंद था। कोई 20 बरस इधर की बात है, यही अदालत थी जहां आप बैठे हैं। यहां चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस डगलस यंग थे, और जहां मिस्टर कयानी बैठे हैं यहां राय बहादुर जस्टिस रामलाल थे। यही सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, वही जवाब आज दोहराता हूं। मैंने एक बार नहीं, हजारों मर्तबा मिर्जा को काफिर कहा है, काफिर कहता हूं, और जब तक जिंदा हूंगा काफिर कहता रहूंगा। ये मेरा ईमान और अकीदा है, और इसी पर मरना चाहता हूं। मिर्जा कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत काफिर और मुर्तद है। मुसलमा कज़ाब और ऐसे ही दीगर झूठों को दावे नबूवत के जुर्म में कत्ल किया गया। जस्टिस मुनीर गुस्से से बेकाबू होकर दांत पीसते हुए, अगर गुलाम अहमद कादियानी आपके सामने दावा करता तो आप उसे कत्ल कर देते? अमीर शरीयत, मेरे सामने अब कोई दावा करके देख ले। हाज़रीन अदालत, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, मिर्जायत मुर्दाबाद। कमरा अदालत लरस गया। जस्टिस मुनीर बुखलाकर, तौहीन अदालत। अमीर शरीयत जलाल में आकर, तौहीन रसालत। जस्टिस मुनीर दम बखुद खामोश, मबहूत, हवास बाख्ता, चेहरा जर्द, होश अन का, पेशानी से पसीना पहुंचने लगा। अदालत अमीर शरीयत की जुर्रत ईमानी और जज्बा हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सख्ते में आ चुकी थी। अमीर शरीयत गरजदार आवाज में कुछ और। जस्टिस मुनीर परेशानी में बुड़बुड़ाते हुए, मेरा ख्याल है हमें मजीद कुछ भी नहीं पूछना। अदालत बर्खास्त हो जाती है। किसी ने क्या खूब कहा कि तारीख मेरे नाम की ताजीम करेगी, तारीख मेरे नाम की ताजीम करेगी, तारीख के औराक में आइंदा रहूंगा। प्यारे दोस्तों, शाह साहब बिलाशुबा बर सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े खतीब और मुबल्लिग थे। उनकी सारी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की आबियारी करते हुए गुजरी। बकौले अमीर शरीयत आधी जिंदगी जेल में और आधी रेल में इस मुकद्दस मिशन को अदा करते हुए गुजरी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मजमूई तौर पर 18 साल जेलों में कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। अमृतसर 1918 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक मुश्तरका जलसा हुआ, जो कि तहरीक खिलाफत की हिमायत में मुनक्किद हुआ था। उसी जलसे से अपनी सियासी जिंदगी की इब्तिदा करने वाले अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने सारे हिंदुस्तान के दौरे किए। प्यारे दोस्तों, खिताबत का बेपनाह जोश व जज्बा कुदरत ने तफवीज कर रखा था कि लोग उनकी तकरीर सुनने के लिए दूर दराज से जौक दर जौक चले आते थे।
اردو اور فارسی پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو ان زبانوں میں ہزاروں اشعار ازبر تھے اور خود بھی شاعر تھے۔ دوستو، یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہندوستان کی سرزمین میں ایک ہی عصر میں ایسے 4 خطیب جمع ہو گئے تھے جن میں سے ایک کی بھی نظیر عالم اسلام میں نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ جب عالم اسلام میں نظیر نہ تھی تو غیر اسلامی دنیا میں کہاں سے نظیر ملے گی؟ جوہر خطابت جس انشراح صدر کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے حصہ غیر مسلموں کو نصیب ہی نہیں فرمایا۔ مسلمان کے سینے میں جو فیضان الہی ہوتا ہے، کافر کے سینے میں اس کی گنجائش نہیں۔ مسلمان کا دل و دماغ جس جذبے سے سرشار ہوتا ہے، کافر اس نعمت سے محروم ہے۔ تو پہلے خطیب مولانا ابوالکلام آزاد، دوسرے خطیب مولانا احمد سعید دہلوی، تیسرے خطیب مولانا شبیر احمد عثمانی، اور چوتھے خطیب مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ یہ ایک عصر کی خطابت کے اوہمہ اربع تھے، لیکن ویڈیو میں شاہ جی سے متعلق بات کرتے ہیں۔ خطابت اور خصوصاً عوام کو مسحور کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، اس موضوع کی جتنی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں قدرت نے بڑی فیاضی کے ساتھ حضرت شاہ جی کو عطا فرمائی تھی۔ قد و قامت، شکل و صورت، قوت و طاقت، شجاعت و جرت، فراست و تدبر، غیرت و حمیت، زکوٰۃ و شدت احساس، رقت عواطف و جذبات کا تلاطم، بلندی آواز و خوشگلوئی، قرآن کریم کے ساتھ قلبی تعلق اور استحضار، منتخب ترین فارسی اردو اشعار، ہر موضوع پر عمدہ ذخیرہ کا استحضار، دردناک اور فلک شگاف آواز کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا، مخالفین کے مجبے پر قبضہ کرنا، عالم و جاہل، مرد و عورت، مخالف و موافق، سب کا یکساں طور پر متاثر ہونا، یہ ان کی وہ خصوصیات ہیں کہ ان میں کوئی ہم سری نہیں کر سکتا۔ مجمع کو رلانا، تڑپانا، ہنسانا ان کی خطابت کا ادنا کرشمہ تھا۔ مجمع سے اپنی بات منوانا، 99% مخالفوں کو اپنا ہم خیال بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بعض اوقات تو بولنے سے پہلے ساحرانہ نگاہی سے مجمع کو مسخر کر لیتے تھے۔ نگاہ کیا تھی؟ غضب کی نگاہ تھی، آواز تھی یا بجلی کونتی تھی۔ اتنا کامیاب ترین خطیب کسی نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ عقلی اور فکری خصوصیات کی کامیاب ترین تمثیل، اور اپنے موضوع اعتبار سے وہ نقشہ کھینچتے تھے کہ دنیا کا کوئی خطیب ان کی نقالی نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین میں یہ وہ واحد خطیب تھے جس نے اپنے خداداد ساحرانہ قوت خطابت سے دنیا و سیاست کی وہ خدمت کی جو ایک پوری قوم نہیں کر سکتی۔ تنہا ان کی شخصیت نے وہ کام کیا جو ایک صدی میں ایک ادارے کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ شخص کسی اور قوم میں ہوتا تو نامعلوم اس کی کیا یادگاریں قائم ہوتی، لیکن مسلمان قوم اپنی زندگی ختم کر چکی ہے۔ اس ختم شدہ دور میں یہ حیرت انگیز خطیب آئے، ورنہ تاریخ کے کسی بہترین دور میں پیدا ہوتے تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ دوستو، قدرت نے عطا اللہ شاہ بخاری کو فوق العادت زبان کی شیرینی، بیان کی روانی اور فوق العادت مؤثر تدبیر کی قوت عطا فرمائی۔ بعض اوقات ایک جملے میں پوری داستان ختم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ تو سارا ضلع سورت میں سکھوں اور ہندوؤں کے ایک دعوت پر ایک تقریر منظور فرمائی۔ اس تقریر میں ہندوؤں اور سکھوں سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کروائے تھے۔ سلام کی حقانیت، اللہ کی عظمت اور توحید، گوشت خوری کے منافع، بت پرستی کی قباحت پر حیرت انگیز بیان تھا۔ بہت سے مصنفین فرماتے تھے کہ مرزا غلام قادیانی کے خلاف عطا اللہ شاہ بخاری کی ایک تقریر وہ کام کرتی ہے جو ہماری پوری تصنیف نہیں کر سکتی۔ پیار دوستو، جب شاطم رسول راج پال نے گستاخانہ کتاب لکھی تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، میں تمہاری سوئی ہوئی غیرت کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ آج کفار نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہیں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان مر چکا ہے۔ آؤ اپنی زندگی کا ثبوت دو۔ عزیز نوجوانوں، تمہارے دامن کے سارے داغ صاف ہونے کا وقت آ پہنچا۔ گنبد خضرا کے مکین تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آبرو خطرے میں ہے، ان کی عزت پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہو تو پھر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے والے زبان نہ رہے یا پھر سننے والے کان نہ رہیں۔
مشہور ادیب ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اس روز پانی اور آگ یعنی سرد آہوں اور گرم آنسوؤں کے ملاپ سے ان کی تقریر ڈھل رہی تھی۔ شاہ جی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج آپ لوگ جناب فخر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ آج اس جلیل القدر ہستی کا وجود معرض خطر میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ آج کوئی روحانیت کی آنکھ سے دیکھنے والا ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اس دروازے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور فرمایا کہ ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو، کہیں ام المومنین عائشہ دروازے پر تو نہیں کھڑی ہیں؟ یہ سن کر مجمع پلٹا کھا گیا، مسلمانوں میں کوہرام مچ گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ تمہاری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج سبز گنبد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں؟ آج خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المومنین کی کیا وقت ہے؟ آج ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، وہی عائشہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت مسواک چبا کر دی تھی۔ اگر تم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموس کی خاطر جانے دے دو تو کچھ کم فخر کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، جس روز یہ موت آئے گی پیام حیات لے کر آئے گی۔ اگر کچھ پاس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ یہ کلمات اہل ایمان بالخصوص غازی علم الدین شہید کے دل کی دھڑکنوں میں ڈھل گئے۔ تحریک ختم نبوت 1953 کے دوران ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ اگر لا نبی بعدی کا مفہوم سلامت نہیں تو ایمان کے جزو کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بچے گا۔ جڑ کو گھن لگے گی تو شاخ اور پتیاں سلامت نہیں رہتی۔ عقیدے کو درخت سمجھو، جب تک جڑ مضبوط نہ ہو درخت بار آور نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ماں مر گئی ہے جو نبی جنا کرتی تھی۔ مشاط ازل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں میں وہ کنگھی ہی توڑ ڈالی جو زلف نبوت سنوارا کرتی تھی۔ اب زمانے کے یہ کنڈل یوں ہی رہیں گے لیکن کسی کنگھی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، ایک دن ہماری بات پورے مسلمانوں کی آواز بن جائے گی جسے حکومت کو بھی سننا پڑے گا۔ ہمیں اپنے خدا پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ ہم بھی حالات بدل کر دکھا دیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ جو کچھ آج ہماری زبان پر ہے پورے مسلمانوں کے دل کی آواز اور دھڑکن ہوگا۔ بس میری مانو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاؤ۔ اس معاملے میں عقل کو جواب دے دو کہ یہ عقل کا نہیں عشق کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام بھی صحیح معنوں میں دیوان گانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تبھی پوری دنیا پر چھا گئے۔ پھر عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ مسلمانوں، ختم نبوت کے عقیدے کو یوں سمجھو جیسے یہ ایک مرکز دائرہ ہے جس کے چاروں طرف توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ کا وجود، صحف سماوی کی صداقت، قرآن کریم کی حقانیت و ابدیت، عالم قبر و برزخ، یوم النشور، یوم الحساب گردش کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دین نہیں بچے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مزید سمجھیے۔ جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح نبوت اور رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت وہ مہر درخشاں ہیں جن کے طلوع کے بعد اب کسی روشنی کی مطلق ضرورت نہیں رہی۔ سب روشنیاں اسی نور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں مدغم ہو گئی ہیں۔ جبھی تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں زندہ ہوتے تو انہیں بھی بجز میری اتباع کے چارہ کار نہ ہوتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ابو بکر و عمر کی طرح امتی اور خلیفہ کی حیثیت سے۔
حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص بھی ختم نبوت کے تخت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہم اس پر قہر الہی اور صدیق اکبر کا انتقام بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ ساری باتوں کو چھوڑیے، لاہور والو کوئی ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے سر سے ٹوپی اتار لی اور ٹوپی کو ہوا میں لہراتے ہوئے نہایت ہی جذبات انگیز الفاظ میں فرمایا، جاؤ میری اس ٹوپی کو خواجہ ناظم الدین کے پاس لے جاؤ۔ میری یہ ٹوپی کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکی، اسے خواجہ صاحب کے قدموں پر ڈال دو۔ اس سے کہو ہم تیرے سیاسی حریف اور رقیب نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، تجھ سے اقتدار نہیں چھینیں گے۔ ہاں جاؤ اور میری ٹوپی اس کے قدموں میں ڈال کر یہ بھی کہو کہ اگر پاکستان کے بیت المال میں کوئی سور ہیں تو عطا اللہ شاہ بخاری تیرے سوروں کا وہ ریوڑ چرانے کے لیے بھی تیار ہے، مگر شرط صرف یہ ہے کہ رسول اللہ فدا ابی و امی کی ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا قانون بنا دے، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار ختم نبوت پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ شاہ جی بول رہے تھے اور مجمع بے قابو ہو رہا تھا، لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، چشم فلک نے اس جیسا سما کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ عوام و خاص سب رو رہے تھے، شاہ جی پر خاص وجد کی سی کیفیت طاری تھی، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے، مرحلے بند و سلاسل کے کئی طے کر کے چہرہ دار و رسن کو بھی ضیاء بخشی ہے۔ پیارے دوستو، شاہ صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں 4 قیمتی چیزیں محبت کے قابل ہیں، مال، جان، آبرو اور ایمان، لیکن جب جان پر کوئی مصیبت آئے تو مال قربان کرنا چاہیے، اور آبرو پر کوئی آفت آئے تو مال اور جان دونوں کو، اور اگر ایمان پر کوئی ابتلا آئے تو مال، جان، آبرو سب کو قربان کرنا چاہیے، اور اگر ان سب کے قربان کرنے سے ایمان محفوظ رہتا ہے تو یہ سودا سستا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، مرزائیوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، وہ غور کریں اور اپنے مدعی نبوت اس کے خاندان کی فرنگی نوازی دیکھیں کہ انگریز کا درباری نبی کس طرح ہندوستان میں انگریز افسروں کے دربار میں اپنی اور اپنے باپ دادا کی خدمات کے حوالے سے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے لجاجت، منت و سماجت اور سراپے حاجت بن کر یقین دہانیاں کرتا ہے۔ ظالم، تم نے اگر نبوت کا دعویٰ کر ہی لیا تھا اور تم اپنے تئیں نبی بن ہی بیٹھے تھے تو کم از کم اس کے نام و منصب کا وقار ہی قائم رکھا ہوتا، اور فرنگی کی چوکٹ پر جبہ سائی نہ کرتے، اپنی جبین نیاز کو عدو اللہ فرنگی کی خاک نجس سے آلودہ نہ کرتے۔ اے روح سیاہ، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، تجھ سے تو سابق کذاب و دجال مدعیان نبوت ہی بہتر تھے، جنہوں نے دعوی نبوت کے بعد مسلمان بادشاہوں کے درباروں کی راہ تک نہ دیکھی۔ ان کا بھی ایک وقار تھا، مگر تجھ سا بے ہمیت خطہ ارضی پر کوئی دوسرا نہیں۔ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے، اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کردار کی موت تھا، جھوٹ اس کا شیوا تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور کمزور تھا، مسلک کا ٹوڈی تھا۔ تقریر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، قوہ میں تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ ہوتی، کمر ایسی کہ سیاہیوں کو بھی پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان ہوتا، کردار کا آفتاب ہوتا، خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعری میں فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اور فیضی اس کا پانی بھرتے، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر ہوتا اور اردو کا ابو الکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز اجمیری، شیخ سید عبد القادر جیلانی، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، ابن تیمیہ، امام غزالی یا حسن بصری بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تو کیا ہم انہیں نبی مان لیتے؟ اگر علی دعویٰ کرتے کہ جسے تلوار حق نے اور بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی بھی دعویٰ کرتے
تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ ہرگز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناز کر سکے۔ وہ ایک ہی ہے جس کے دم قدم سے کائنات میں نبوت سرفراز ہوئی۔ آج مسلمہ کذاب کے مقابلے میں روح صدیق پیدا کرو۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر کمینے اور ذلیل قسم کے انسان حملہ آور ہیں۔ یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خدا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنے والے کسی تحریر کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم یقیناً ہر اس اخبار کو جلائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے گا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دشمن ہمارا بدترین دشمن ہے۔ میری گردن تو آج بھی تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پھانسی لگنے کو تڑپتی ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کی حفاظت کرو تو میں تمہارے کتے بھی پالنے کو تیار ہوں، اور اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی تو پھر میں تمہارا باغی ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہ صاحب فرماتے کہ میری بیٹی میرے ظاہری اسباب میں سے میری حیات کا باعث ہے۔ اللہ بیٹوں کو بھی سلامت رکھے، مگر بیٹی سے مجھے محبت بہت ہے۔ اس نے کئی بار مجھے کہا، ابا جی اب تو اپنے حال پر رحم کریں، آپ کو چین کیوں نہیں آتا؟ کیا آپ سفر کے قابل ہیں؟ چلنے پھرنے کی طاقت آپ میں نہ رہی، کھانا پینا آپ کا نہیں رہا، یہ آپ کا حال ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، تم نے میری دکھتی رگ پکڑی ہے، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ بیٹا تم بہت خوش ہوگی اگر میں چارپائی پر مروں، میں تو چاہتا ہوں کسی کے گلے پڑ کے مروں۔ تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں باہر نکلوں میدان میں اور یہ کہتا ہوا مر جاؤں، لا نبی بعد محمد، لا رسول بعد محمد، لا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا دعا کرو، عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ بلکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے بڑے بیٹے سید ابو ذر بخاری کو فرمایا کہ آخر ہوا ہی کیا ہے؟ یہی کہ تمہاری اماں اور بہن کے سامنے پولیس والوں نے بد زبانی کی اور گالیاں بکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس سے بھی زیادہ بد سلوکی ہوتی تو ہماری سعادت ہوتی۔ اگر تمہاری اماں اور بہن کو سڑک پر گھسیٹ کر لاتے اور ان کو مارتے تو میں سمجھتا کہ تحفظ ختم نبوت کا کچھ حق ادا ہوا۔ اللہ کے دین کے کاموں میں سختیاں اور امتحانات نہ آئیں اور مار نہ پڑے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دین کا کام کرو گے تو مار بھی پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رؤوف و رحیم ہستی کو دین کے نام پر کتنی تکالیف اٹھانی پڑی، جانتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو زخمی کیا گیا اور اسی زخم سے وہ شہید ہوئیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے صبر کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری اس حقیر سی قربانی کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، تحریک ختم نبوت 1953 کی اندوناک پسپائی سے لوگوں میں مایوسی کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ کئی لوگ ان شہداء کے متعلق جو اس تحریک ناموس ختم نبوت پر قربان ہو چکے تھے یہ سوال کرتے کہ ان کا خون کے ذمہ دار کون ہے؟ شاہ جی نے لاہور کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے جواب دیا کہ جو لوگ تحریک ختم نبوت میں جہاں تہاں شہید ہوئے ان کے خون کا جواب دہ میں ہوں۔ وہ عشق رسالت میں مارے گئے، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں جذبہ شہادت میں نے پھونکا تھا۔ جو لوگ ان کے خون سے اپنا دامن بچانا چاہتے اور ہمارے ساتھ رہ کر اب کنی کترا رہے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ میں حشر کے دن بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں گا۔ وہ عشق نبوت میں اسلامی سلطنت کے ہلاکو خانوں کی بھیٹ چڑھ گئے، لیکن ختم نبوت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 700 حفاظ قرآن اسی مسئلے کی خاطر شہید کروا دیے تھے۔ شاہ جی نے مزید فرمایا کہ میں قیامت کے دن
حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دست بستہ عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے خوش نصیبوں کا مقصد صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ تھا۔ اس طرح 1953 کی تحریک ختم نبوت میں شہید ہونے والوں کا مقصد بھی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ تھا۔ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت 1953 میں شہید ہونے والوں کو بھی یمامہ کے شہداء کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کریں، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا۔ پھر شاہ جی نے فرمایا، مجھے امید کامل ہے کہ میرے نانا، میرے پیارے آقا و مولا میری درخواست کو شرف قبولیت ضرور بخشیں گے۔ دوستو، یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ کشمیر کے بارے میں ٹریک 2 پالیسی کے پس پردہ بعض سرگرم قادیانیوں کو متحرک دیکھ کر کم و بیش پون صدی قبل کا منظر نگاہوں کے سامنے گھومتا ہے، جب قادیانی گروہ نے کشمیر پر اپنا جال پھیلانے کے لیے مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال تک کو کچھ دیر کے لیے دام ہم رنگ زمین کا شکار بنا لیا تھا، مگر مجلس احرار اسلام خطرے کی بو سونگتے ہوئے میدان میں کود پڑی اور اس نے نہ صرف علامہ اقبال کو اس جال سے نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، بلکہ ڈوگرا سامراج کے مظالم میں مسلسل پستے چلے جانے والے مجبور کشمیری عوام کے ساتھ ہمدردی کی آڑ میں قادیانیوں کے کشمیر کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو بھی روک دیا تھا۔ یہ 1931 کی بات ہے، جب ریاست جموں کشمیر کے مسلمان عوام ڈوگرا حکمرانوں کے مظالم اور جبر و تشدد سے تنگ آ کر بغاوت پر اتر آئے تھے، اور قرآن کریم کی توہین کے ایک شرمناک واقعے نے کشمیر کے غیور مسلمانوں کو ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف سڑکوں پر لا کھڑا کیا تھا۔ شیخ محمد عبداللہ مرحوم اسی احتجاجی تحریک میں منظر عام پر آئے تھے اور پھر اپنی شعلہ نوائی اور قائدانہ صلاحیتوں کے باعث آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ اس موقع پر میاں سر فضل حسین مرحوم، جو پنجاب کے ان سرکردہ سیاسی رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے جو تحریک آزادی کا ساتھ دینے کی بجائے انگریز حکومت کا سہارا بننے کو ترجیح دیتے رہے، انہوں نے شملہ میں کشمیری عوام کی حمایت کے لیے اپنے سیاسی ذوق کے حامل حضرات بنی کشمیر کمیٹی تشکیل دی، جس کا سربراہ قادیانی گروہ کے قائد مرزا بشیر الدین محمود کو بنایا گیا، اور چند دیگر سرکردہ مسلمان قائدین کے ساتھ ساتھ علامہ محمد اقبال کو بھی کشمیر کمیٹی کا رکن بنا لیا گیا۔ مرزا بشیر الدین محمود کی سربراہی میں بننے والی کشمیر کمیٹی سے اس کے علاوہ کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ مسلمانوں کی مظلومیت اور جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست جموں کشمیر میں قادیانی اثر و نفوذ کو فروغ دے گی۔ اس کمیٹی میں علامہ اقبال کو شامل کرنے کا مقصد مسلمانوں میں اس عظیم فلسفی شاعر اور مفکر کی مقبولیت کی آڑ میں اپنے لیے پیش رفت کی جگہ بنانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ اس پس منظر میں مرزا بشیر الدین محمود اور ان کے بعض حواریوں کی طرف سے کشمیر کو قادیانی ریاست بنانے کی خواہش کا بھی اظہار ہونے لگا، جسے برصغیر کے دیندار مسلمانوں اور خاص طور پر مجلس احرار اسلام نے محسوس کیا۔ احرار رہنماؤں کے وفد نے علامہ اقبال سے ملاقات کر کے انہیں اس خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود کی سربراہی میں بننے والی کشمیر کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کریں۔ علامہ اقبال نے درخواست منظور کر لی اور کشمیر کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اگست 1931 کے وسط میں مجلس احرار اسلام نے کشمیری عوام کی حمایت میں خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر میں چودھری افضل حق مرحوم، مولانا مظہر علی اظہر مرحوم اور خواجہ غلام محمد مرحوم پر مشتمل احرار قائدین کا وفد کشمیری عوام کے مطالبات پر ڈوگرا حکمرانوں سے بات چیت کے لیے جموں پہنچا، مگر بات چیت جب کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو مجلس احرار اسلام نے کشمیری عوام کی حمایت میں احرار کارکنوں کو کشمیر بھیجنے اور ان کی تحریک میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو دہلی سے گرفتار کر لیا گیا اور 1.5 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی، جس سے احرار کارکنوں کے جذبات میں مزید جوش و خروش پیدا ہوا۔ نومبر 1931 میں احرار کارکنوں نے چاروں طرف سے کشمیر پر یلغار کر دی۔ جہلم سے میرپور، راولپنڈی سے کوہالہ اور سیالکوٹ سے سچیت گڑھ کے راستے احرار رضاکار کشمیر میں داخل ہونے شروع ہوئے، جنہیں ریاست کی حدود میں قدم رکھتے ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ 3 ماہ کے عرصے میں 40,000 کے لگ بھگ رضاکاروں کو کنٹرول سے باہر ہوتا دیکھ کر ڈوگرا حکمرانوں نے دہلی کی انگریز حکومت سے رابطہ کیا، جس نے پہلے جمعیت علماء ہند کے
حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کے ذریعے احرار رہنماؤں سے مفاہمت کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جو کامیاب نہ ہوئی، جس پر احرار کے خلاف داروگیر اور جبر و تشدد کا محاذ دہلی کی انگریز حکومت نے براہ راست سنبھال لیا۔ پھر تحریک کا دائرہ ریاست سے نکل کر پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ کشمیر کے بعض لیڈروں کو ریاست میں احرار کی مقبولیت بڑھنے سے اپنی قیادت ڈگمگاتی دکھائی دی، اور بعض معاصر سیاسی جماعتوں نے بھی تعاون کی امیدیں پوری نہ کیں، جس کی وجہ سے مجلس احرار اسلام کی یہ جد و جہد مزید آگے نہ بڑھ سکی۔ البتہ کشمیری عوام میں سیاسی بیداری اور جذبہ حریت کو فروغ دینے میں اس تحریک نے اہم کردار ادا کیا، ورنہ اگر بر صغیر کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس موقع پر احرار کا ساتھ دیتیں اور ریاست جموں کشمیر کی مقامی لیڈرشپ احرار کو اپنا حریف قرار دینے کی بجائے دوست اور معاون سمجھ لیتی تو آج اس خطے کی صورتحال ہی مختلف ہوتی۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جب مجلس احرار اسلام نے مسلم لیگ کے ساتھ سیاسی مخالفت کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور پاکستان کے تحفظ و دفاع کی خاطر متحرک ہونے کا فیصلہ کیا تو لاہور کے کھلے جلسے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شکوہ بھی کیا، جسے حیات امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف جان باز مرزا مرحوم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب بھارتی حکمرانوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف جارحانہ عزائم کا اظہار شروع ہوا تو مجلس احرار اسلام نے جنوری 1949 کے دوران دہلی دروازے سے باہر دفاع پاکستان کانفرنس کے عنوان سے 3 روزہ کانفرنس منعقد کی، جس میں احرار قائدین نے وطن عزیز پاکستان کے دفاع اور تحفظ کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کا اعلان کیا۔ اس کانفرنس میں جب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری خطاب کر رہے تھے تو ان کی تقریر کے دوران ممتاز کشمیری لیڈر چودھری غلام عباس مرحوم بھی جلسہ گاہ میں تشریف لائے، جن کا احرار کارکنوں نے پرجوش استقبال کیا اور کشمیر ہمارا ہے کے نعروں کی گونج میں انہیں سٹیج پر پہنچا دیا۔ دوستو، اس موقع پر شاہ جی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چودھری صاحب کی آمد سے بات دوسری طرف چلی گئی۔ عزیزو، خدا جانے اب کس کشمیر کو لینے کے ارادے کر رہے ہیں یا کس کشمیر کے متعلق سوچتے ہیں، ورنہ وہ کشمیر جو ذہنوں میں جنت کا نشان ہے، جس کے متعلق میری رائے ہے کہ پروردگار عالم نے آسمانوں پر اپنی موجودگی میں تیار کروا کر اسے زمین پر اتار دیا، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس پر اب انہیں 1931 سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں ہم نے اس کشمیر کے متعلق مسلمانوں سے بات کہی تھی، لیکن اس وقت کے رئیس مسلمانوں نے جن کا تعلق فرنگی ایوانوں سے تھا ہماری بات نہ سنی۔ اگر اس زمانے میں جب ہم نے 40,000 کے قریب مسلمانوں کو جیل میں بھجوایا اور 22 نوجوانوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش فرمایا تھا، ہماری بات مان لی ہوتی تو آج کشمیر کا نقشہ یہ نہ ہوتا۔ خیر، اب آپ بھی سن لیں اور چودھری صاحب بھی، کشمیر تو آپ اپنے ہاتھ سے دے چکے۔ اگر فائر بندی کی بات نہ ہوتی تو ممکن ہے کوئی بات بن جاتی، مگر اب تو میری بات لکھ کر جیب میں ڈال لو کہ فرنگی اور ہندو اب آپ کو کشمیر نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر کبھی فرنگی کو ضرورت ہو کہ اس مستقل فساد کو ختم کرنا چاہے تو ممکن ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے پاس آ جائے۔ شاہ جی کا مطلب یہ تھا کہ جب 1948 میں کشمیری مجاہدین اور ان کے ساتھ آزاد قبائل کے غیور مسلمان سری نگر اور پونچھ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت جنگ جاری رکھنے کی بجائے سیز فائر قبول کر کے ہندوستان کو کشمیر پر مسلح قبضے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس لیے اب بھارت آسانی سے کشمیر نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی فرنگی کشمیر کو پاکستان کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اس پرانی داستان کو دہراتے ہوئے میرے ذہن میں 2 سوال ابھر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ آج پھر جبکہ مجاہدین کشمیر نے انڈین آرمی کے لیے کشمیر میں زیادہ دیر تک برجمان رہنے کو مشکل تر بنا دیا ہے اور بھارت ایک بار پھر سیز فائر کے نام سے اپنے اکھڑے ہوئے قدم دوبارہ جمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، تو کیا ہمارے حکمران پھر سے بھارت کو کشمیر میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کا موقع دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج پھر کشمیر کی صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے قادیانی لابی سرگرم عمل ہے، اس کے دام ہم رنگ زمین میں بڑے بڑے خوشنما چہرے اور متبرک نام شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کیا چودھری افضل حق، سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مظہر علی اظہر، شیخ حسام الدین اور ماسٹر تاج الدین انصاری کا کوئی وارث زندہ نہیں ہے جو کشمیر کی طرف قادیانوں کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدموں کی راہ روک لے اور آج کے دانشوروں کو آج کے بشیر الدین محمودوں کے جال میں پھنسنے سے بچا لے؟ بہرحال پیارے دوستو، 1953 کی تحریک ختم نبوت کے دوران
صرف علماء اور مشائخ نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق حضرات عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر مختلف جیل خانوں میں قید تھے۔ خود مسلم لیگ کے اراکین اسمبلی بھی تحریک کے معیدین میں شامل اور پابند جیل کر دیے گئے تھے، جن میں سے مولانا عبدالستار خان نیازی، رانا غلام صابر اوکاڑا، میاں منظور حسین گجرانوالا، قاضی مرید احمد سرگودا کے نام قابل ذکر ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں یہ بھی جانتے ہیں کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سے انگریز کیوں ڈرتا تھا۔ تو دوستو، جیسا کہ آج امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے، بالکل اسی طرح دنیا بھر میں برطانیہ کی جبروت کا طوطی بولتا تھا۔ برطانیہ نے بھی آزادی پسندوں کو جبر و استبداد اور درندگی اور سفاکی کے ہتھ کنڈوں سے بالکل اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہا، جیسا کہ آج امریکی استعمار دہشت گردی کا لیبل لگا کر مسلمانوں کی جان و ایمان کے در پہ ہے۔ لیکن چشم فلک نے یہ انوکھا نظارہ حیرت و استعجاب کی نظروں سے دیکھا کہ حریت مآب دیوانوں کی قربانیوں کی بدولت فرنگی استعمار کو، کہ جس کی زمین پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ہندوستان آزاد کرنا پڑا، اور برطانیہ آج اپنے ہی ملک میں سورج کی ایک ایک کرن کو ترستا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو کچلنے کے بعد برطانوی استعمار ہندوستان کے تخت پر برجمان ہوا، اور اس نے تحریک آزادی میں شریک علماء، مجاہدین، طلباء اور عام شہریوں کو لاکھوں کی تعداد میں موت کے گھاٹ اتارا۔ قید و نظر بندی اور ظلم و درندگی کے ذریعے انگریز نے ہندوستانی عوام پر اپنی دہشت و فرونیت کی دھاک بٹھا دی، لیکن ان عذاب لمحوں میں بھی ایسی جرتوں کے پالے غیرت مند مجاہد باقی تھے، جنہوں نے برطانوی استعمار کے آگے سرنگو ہونے سے انکار کیا اور اپنے خون سے آزادی کے گل ہوتے چراغ کو روشن رکھا۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی بلند عزم و ہمت کے حامل مجاہدین آزادی کے باغیرت جانشین تھے، جنہوں نے ہندوستان کی دھرتی پر انگریز کے تسلط کو مسترد کرتے ہوئے ان الحکم للہ کا نعرہ بلند کیا، یعنی حکم صرف اللہ کا ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے اس پر عظیمت راہ میں ہر صحبت و آزمائش کو جھیلنے کا عزم نوی کیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے نہتے اور بے وسیلہ سپوت آخر کس مٹی سے بنے تھے کہ وہ انگریزی استبداد کے مصائب و علام، دار و رسن اور ظلم و صفاقی کا مردانہ وار مقابلہ کرتے، اور اس کے نتیجے میں اپنی ناتواں جانوں پر ظلم کا ہر وار سہتے، مگر آزادی وطن کی خاطر کسی بھی کڑی آزمائش کو لبیک کہنے سے باز نہ آتے تھے۔ جبکہ آج تمام تر وسائل اور ایٹمی قوت رکھنے کے باوجود ہمارے سیاسی رہنما اور اقتداریے امریکہ کے سامنے تھر تھر کانپتے دکھائی دیتے ہیں۔ بم دھماکے ہمارے نہتے شہریوں کو روزانہ خاک و خون میں نہلاتے ہیں، مگر مفاد پرستوں کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، اور کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دراصل قومی غیرت اور دینی حمیت ہی قوموں کا سر اٹھا کر جینے کا شعور دیا کرتی ہے، جس کے آگے بڑی سے بڑی طاغوتی قوتیں بھی خاک راہ ہو جاتی ہیں۔ دراصل یہی وہ جوہر ایمانی تھا جس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے غیور مجاہد آزادی میں بے خوفی و دلیری اور جرت و بہادری جیسی انمول صفات پیدا کی، اور وہ سلطنت برطانیہ کے خلاف سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، اپنی جوانی، سکون و راحت اور آسائش و آرام کو آزادی وطن کے لیے تج دیا، صعوبتوں کو برداشت کیا، مگر کبھی انگریز کی سطوت و غرونت کی خاطر میں نہ لائے۔ واقع جلیاں والا باغ 1919 سید عطا اللہ شاہ بخاری کی سیاسی زندگی کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ سفاک جنرل ڈائر نے جب سینکڑوں بے گناہ مسلمانوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کے دل و دماغ میں حکومت برطانیہ کے خلاف نفرت کے شدید جذبات پیدا ہو گئے۔ رہی سہی کسر ترک مسلمانوں پر انگریز کی وحشت و بہیمیت نے نکال دی، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری ہندوستان کے صف اول کے رہنماؤں کے ہمراہ تحریک خلافت کے برگبار اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ برطانوی استعمار کی اس مخالفت میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے دینی اصولوں کو بنیاد بنایا۔ وہ انگریز کو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ وہ انگریزوں کے اسلام کے خلاف سازشوں کا بخوبی ادراک اور مسلمانوں پر پے در پے ان کی خنجر آزمائی کے بچشم خود مشاہدہ کر چکے تھے۔ تحریک خلافت کے دوران سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی بے مثال ساحرانہ خطابت کے ذریعے ہندوستان بھر میں برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکا دی۔ 1857 کے مارکے کے بعد تحریک خلافت ہی وہ ملک گیر احتجاجی سلسلہ تھا جس نے تمام ہندوستانیوں کو بلا تفریق
مذہب ایک لڑی میں پرو دیا اور ان کے رگو پے سے غیر ملکی حکمرانوں کا روب دبدبہ نکال کر رکھ دیا، جس کے لیے دیگر رہنماؤں کے شانہ بشانہ بنیادی کردار سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا، جو ہماری ملی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ 3 ستمبر 1939 کو جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوا تو ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتیں انگریز سے تعاون یا اس کی مخالفت کرنے کے بارے میں اس وقت تک کسی فیصلے پر پہنچ نہ پائی تھیں، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زیر قیادت مجلس احرار اسلام ہندوستان میں وہ واحد سیاسی جماعت تھی جس نے معروف انگریز مصنف W.C. سمتھ کے الفاظ میں اس جنگ کو سامراجی جنگ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف پہلی آواز بلند کی اور تحریک فوجی بھرتی بائیکاٹ کے اجرا کا اعلان کیا۔ احرار کے کو ہمت رہنما کارکن ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جیلوں کو آباد کرنے لگے۔ مجلس احرار نے فوجی بھرتی کی مخالفت میں ملک کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کو بالخصوص اپنی جنگ مخالف سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ پنجاب انگریزوں کے لیے بازوئے شمشیر زن کا درجہ رکھتا تھا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بقول پنجاب کے بعض اضلاع کی مائیں فرنگیوں کے لیے بچے جنا کرتی تھیں۔ یہی صورتحال دیگر صوبوں میں بھی کم و بیش موجود تھی۔ بہرحال غلامی کے خمیر میں گوندھے ہوئے اس خطے میں انگریز کی مخالفت کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری ان کے بہادر رفقا نے آزادی ہند کے لیے جان کی بازی لگا دی، کیونکہ ان کے نزدیک ہندوستان کی آزادی کے بعد برطانیہ کے لیے اپنی دیگر نو آبادیات پر زیادہ دیر تک قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہ رہ سکتا تھا، جس کی بدولت جزیرت العرب کا آزاد ہونا یقینی تھا۔ لہذا انہوں نے اپنی تمام تر قوت ہندوستان کی آزادی کے لیے جھونک ڈالی۔ اپریل 1939 کو آل انڈیا پولیٹیکل احرار کانفرنس پشاور کی فوجی بھرتی کے خلاف منظور کردہ قرارداد کی روشنی میں سید عطا اللہ شاہ بخاری اور ان کے عظیم رفقائے کار نے ہندوستان کے ہر مقام کے دورے کرنے کے علاوہ پنجاب کے فوجی بھرتی کے اہم مراکز سرگودا، شاہ پور، گجرات، جہلم، چکوال، اٹک، میاں والی، بکھر، راولپنڈی وغیرہ کے ضلعوں میں اپنی تقاریر میں فوجی بھرتی نہ دینے کا درس دیا، جس کے نتیجے میں دورے کے اختتام پر برطانوی اور سکندر حیات کی پنجاب حکومت نے بوکھلا کر سید عطا اللہ شاہ بخاری کو گرفتار کر کے ان پر رعایا کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس دائر کر دیا، جس کی سزا پھانسی سے کم نہ تھی۔ لیکن حکومتی مشینری کی تمام کوشش کے باوجود عدالت میں CID کے سرکاری رپورٹر لتا رام کی صاف گوئی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے حق میں پانسا پلٹ دیا اور وہ باعزت بری ہو گئے۔ غرض یہ کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے انگریزی استبداد کے تناور شجر کی جڑوں کو کاٹنے والی ہر تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، اور انہوں نے خود بھی دسیوں تحریکیں چلائیں۔ اللہ نے انہیں خطابت کا بے مثل اور بے تاج بادشاہ بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی اس بے نظیر صلاحیت کے ذریعے ہندوستان کے لاکھوں افراد کے قلوب و اذہان سے انگریزی حاکمیت کا خوف کھرچ ڈالا اور انہیں آزادی کے مفہوم و معنی سے آشنا کر کے عملاً تحریک آزادی میں شمولیت پر آمادہ و تیار کیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی انگریز استعمار سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ نجی محفل ہو یا اجتماع عام، ان کی لعنت بر پدر فرنگ کے نعرہ رستاخیز سے در و دیوار کانپ اٹھتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان سوروں کا ریوڑ چرانے کو بھی تیار ہوں جو برٹش ایمپریلزم کی کھیتی کو ویران کرنا چاہیں۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں ایک فقیر ہوں، اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کٹ مرنا چاہتا ہوں، اور اگر کچھ چاہتا ہوں تو میں بس اس ملک سے انگریز کا انخلا۔ میری دو ہی خواہشیں ہیں، میری زندگی میں یہ ملک آزاد ہو جائے یا پھر میں تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں۔ میرا ایک ہی نصب العین ہے، برطانوی سامراج کی لاش کو کفنانا یا دفنانا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا کہ انہوں نے انگریز کو ملک چھوڑتے دیکھا اور ہندوستان کو فرنگی کے پنجہ استبداد سے آزاد ہو گیا۔ ہندوستانی عوام نے غلامی کے منحوس سائے چھٹ جانے کے بعد آزاد فضاؤں میں سانس لیا۔ احرار رہنماؤں کی نگاہ بصیرت کے عین مطابق ہندوستان کی آزادی کے بعد برطانیہ کی اپنے تمام مقبوضات پر سے گرفت ڈھیلی پڑتی گئی اور ایک ایک کر کے اسلامی ممالک آزاد ہوتے گئے۔ اگر ہندوستان آزاد نہ ہوتا تو عالم اسلام کی غلامی کا دور جانے کتنا طویل ہو جاتا۔ بلا شبہ یہ کارنامہ ہندوستان کی حریت پسند جماعتوں
اور بالخصوص مجلس احرار کے قائد امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے زومائے ملت کے سر ہے، جنہوں نے غلامی کے گھڑا ٹوپ اندھیرے میں حریت فکر و عمل کے چراغ روشن کیے اور ملت اسلامیہ کو آزادی کی بہاروں سے سرفراز کرنے میں مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری جن کٹھن حالات میں انگریزی استعمار سے نبرد آزما ہوئے، ان جان گسل حالات کے تصور سے دل بیٹھ جاتا ہے۔ عہد حاضر میں دنیا بھر کے مسلمان جن پراشوب حالات میں مبتلا ہیں، اور وہ جس طرح امریکی استعمار کی چیرہ دستیوں کے نرغے میں آئے ہوئے، اس صورتحال میں عالم اسلام کے حکمران اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف ڈٹ جانے کی بجائے جس کوتا ہمتی اور بزدلی کے ساتھ امریکہ ہی پر تکیہ کرتے ہوئے اس کی فرونیت کے آگے مزید جھکتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ ملت اسلامیہ کو اندھیروں کی منزل کا راہی بنا رہے ہیں، اسے دیکھتے ہوئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے مرد مجاہد کی یاد تڑپا دیتی ہے، جنہوں نے موجودہ حالات سے کئی گنا بدتر حالات میں بھی برٹش ایمپیریلزم کا جیداروں کی طرح مقابلہ کر کے اسے ہندوستان سے چلتا کیا تھا۔ پیارے دوستو، ہر مکتبہ فکر نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی وسعت ظرفی اور وسیع المشربی کی بدولت ان کو اپنے سر اور آنکھوں پر جگہ دی، دل سے ان کا احترام کیا، اور اس طرح وہ سب کے لیے عقیدت و محبت کا روشن مینار تھے۔ اپنی بے مثال قوت لسانی، فکر و نظر کی پختگی اور حلم و تواضع کے پیش نظر وہ ہندوستان کی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ مشہور انگریز مصنف W.C. سمتھ نے شاہ صاحب کی ایسی ہی خصوصیات کے پیش نظر بجا طور پر لکھا تھا کہ یہ غیر معمولی انسان ہندوستان کی سب سے زیادہ اثر آفرین شخصیت ہونے کا نہایت قوی دعویٰ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور انگریز سے بغاوت میرا ایمان ہے اور رہے گا۔ خدا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اور انگریز مغضوب۔ انگریز کی فطرت کا خمیر سانپ کے زہر سے اٹھایا گیا اور اسے اپنی غذا کے لیے انسانی خون کی جو چاٹ پڑی ہوئی ہے بڑی مشکل سے چھوٹے گی۔ برطانیہ کے سگانے دم بریدہ، غور سے سن لو، تمہارے آقا کو یہاں سے بستر گول کرنا پڑے گا۔ میں پھر کہتا ہوں، جو وطن کی آزادی کا لمبردار نہیں، وہ پلید و ناپاک جانور سے بدتر ہے۔ ہندو قوم مسلمانوں کا کیا مقابلہ کرے گی جس کا خدا گائے مسلمانوں کی غذا ہے؟ جو چیز آپ کو اپنے اصل معبود اللہ تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ بت ہے۔ انبیاء نہ آتے تو کائنات ایک ایسی کتاب کی مصداق ہوتی جس کی ابتدائی اور آخری صفحات کھو گئے ہوں۔ یہ بات انبیاء کی معرفت سے انسانوں کو ملی ہے کہ انسان اور اس کے رب کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت میرا جزو ایمان ہے۔ جو شخص بھی اس ردا کو چوری کرے گا، جی نہیں، چوری کا حوصلہ کرے گا، میں اس کے گریبان کی دھجیاں اڑا دوں گا، اور جس مقدس امانت کی طرف انگلی اٹھائے گا میں اس کا ہاتھ قطع کر دوں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں، نہ اپنا نہ پرایا، میں انہی کا ہوں، وہی میرے ہیں جس کے حسن و جمال کو خود رب کعبہ نے قسمیں کھا کھا کر آراستہ کیا ہو۔ میں ان کے حسن و جمال پر نہ مر مٹوں تو لعنت ہے مجھ پر، اور لعنت ہے ان پر جو ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن سارقوں کی خیر چشمی کا تماشا دیکھتے ہیں۔ جب تک احرار زندہ ہے جھوٹی نبوت نہیں چلنے دیں گے۔ جب بھی کوئی کذاب سر اٹھائے گا صدیق اکبر کی سنت جاری کی جائے گی۔ یاد رکھو، میں تو زندہ نہیں رہوں گا مگر تم دیکھو گے کہ شہدائے ختم نبوت کا خون بے گناہی رنگ لا کر ہی رہے گا۔ اے قادیانیوں، اگر نیا نبی بنائے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا اور اس کے بغیر تم جی نہیں سکتے تو ہمارے مسٹر جناح کو ہی نبی مان لو۔ ارے مرد تو ہے جس بات پر ڈٹا کوہ کی طرح ڈٹ گیا۔ کہوں کے بادل اٹھے، اشکوں کی گھٹا چھائی، خون کی ندیاں بہہ گئیں، لاشوں کے انبار لگ گئے، مگر کوئی چیز مسٹر جناح کے عزم کو نہ ہلا سکی۔ اس نے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر رکھ دیا۔ اس وقت آئینی و غیر آئینی دنیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ آیا ہندوستان میں ہندو اکثریت کو مسلم اقلیت سے جدا کر کے بر صغیر کو دو حصوں میں جدا کر دیا جائے؟ قطع نظر اس کے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے پاکستان بن جانے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا اس بات پر کہ صبح کو مشرق سے سورج طلوع ہوگا، لیکن یہ وہ پاکستان نہیں ہوگا جو 10 کروڑ مسلمانان ہند کے ذہنوں میں موجود ہے اور جس کے لیے آپ بڑے خلوص سے کوشاں ہیں۔ ان مخلص نوجوانوں کو کیا معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قضائے صحابہ کرنے والوں، خدا سے ڈرو۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں
اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کرتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ تم کون ہو؟ ہائے وہ لوگ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملی ہو، تم انہیں گالی دیتے ہو؟ ظالمو، حشر کے دن آقا کو کیا جواب دو گے؟ خواہ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، میں مجلس احرار کا علم بلند رکھوں گا، حتیٰ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر بھی سرخ پریرا لہراتا رہے گا۔ تحفظ شریعت، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ آزادی کا کوئی محاذ ایسا نہ تھا جس پر شاہ صاحب کی آتش نوائی، گرم گفتاری اور ان کی پرکشش شخصیت نے اثار و قربانی اور عزیمت و فداکاری کا عام جذبہ نہ پیدا کر دیا ہو۔ اس مخلص اور بے غرض رہنما نے اپنی زندگی کے کم از کم 15 سال آہنی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے۔ یہ مرد مجاہد، قادر الکلام، خطیب، یہ مخلص سپاہی اور ریاض رسالت کا یہ چمکتا ہوا بلبل کئی برس کی صبر آزما علالت کے بعد 21 اگست 1941 6 بجے شام یہ لاسانی خطیب اور مجاہد آزادی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ بڑے فرزند سید عطاء المنعم بخاری نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ تقریباً 1.5 لاکھ آدمی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ باغ لانگے خاں کے نزدیک جلال باقری کے مشہور قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے اور ان کا سچا نعم البدل عطا کرے، جو انہی کی طرح تمام طبقات کو اتحاد و یگانگت کا آفاقی درس دے اور امت کو توحید ختم نبوت کی اساس پر یکجا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیار دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں عطاء اللہ شاہ بخاری کی طرف منسوب خطبے کے حوالے سے یہ بھی جان لیجئے کہ انٹرنیٹ پر موجود خطبہ جو عطاء اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کی طرف منسوب ہے، یہ نسبت صحیح نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی اولاد اس کی تردید کر چکی ہے۔ اس خطبے میں ہم وزن بے ربط کلمات کی تکرار جا بجا موجود ہے۔ اس خطبے میں بعض ایسے الفاظ شامل کیے گئے ہیں جس میں متفقہ عقیدہ تبرک بآثار الصالحین کی نفی کی گئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے عمل سے نہ صرف جواز بلکہ استحباب کے ساتھ ثابت ہے۔ لہذا اس خطبہ کے مذکورہ الفاظ کے مطابق عقیدہ رکھنا شرعاً جائز نہیں۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کی طرف منسوب خطبہ در حقیقت ان کا نہیں ہے، بلکہ ایک بد عقیدہ شخص کا خطبہ ہے۔ اور ہاں، یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کے صاحبزادے مولانا عطاء المحمن صاحب کے بقول حضرت شاہ صاحب رحم اللہ کی اصل آواز میں کوئی ریکارڈنگ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔